بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ شریعت مطہرہ نے جس طرح معمولات زندگی کے احکام کو بالکل واضح اور کھول کر بیان فرمایا ہے، بالکل اسی طرح معاملات کے احکام کو بھی واضح طور پہ بیان کیا گیا ہے۔ معمولات سے مراد وہ اعمال ہیں جن کا تعلق عبادات کے ساتھ ہے، فرائض واجبات کے ساتھ ہے، اور معاملات سے متعلق وہ امور ہیں کہ جن کا تعلق ہمارے آپس کے روزمرہ کی زندگی کے تعلق سے ہے، ایک انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ تعلق ہے۔ اب ان معاملات کی فہرست کافی طویل ہے، جس میں سے میں صرف آج ایک اہم اور خاص معاملے کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، اور اس حوالے سے چند مختصر مسائل آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ معاملات میں سے یہ اہم ترین معاملہ بیع کا ہے، یعنی خرید اور فروخت کا، اور پھر اس میں سے بھی اس طریقے کی خرید و فروخت کہ جو ہم ادھار پر کرتے ہیں یا قسطوں پر کرتے ہیں، اس حوالے سے چند اہم مسائل ہیں، وہ سماعت فرما لیجئے گا۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ سمجھنے کا ہے کہ قسطوں کے اوپر اشیاء کی خرید و فروخت یہ بالکل جائز ہے، یہ ناجائز نہیں ہے، یہ جائز ہے اور بالاتفاق جائز ہے۔ دوسرا اہم مسئلہ اس میں سمجھنے کا یہ ہے کہ قسطوں پر جو اشیاء کی خرید و فروخت ہوتی ہے، اس پر جو زائد نفع وصول کیا جاتا ہے، بعض احباب یہ فرماتے ہیں اس حوالے سے کہ جی یہ سود کے زمرے میں آتا ہے، تو یاد رکھیے گا کہ یہ سود کے زمرے میں نہیں آتا، اور کیوں نہیں آتا اس کی بھی میں مختصر انداز میں اور آسان انداز میں اس کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ شریعت کے جتنے بھی معاملات ہیں، چاہے وہ معمولات ہوں چاہے وہ معاملات ہوں، ان میں کچھ اصول شریعت کی طرف سے اور کچھ ضابطے شریعت کی طرف سے متعین کر دیے جاتے ہیں، اور ان اصول اور ان ضابطوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی پھر احکام ان کے اوپر مرتب کیے جاتے ہیں۔ کفار جو تھے وہ بھی سود کے متعلق یہی کہا کرتے تھے کہ سود کے اندر بھی ہم نفع لیتے ہیں اور خرید و فروخت کے اندر بھی ہم نفع لیتے ہیں، تو سود کیوں حرام ہے اور خرید و فروخت کیوں حلال ہے؟ تو اس کا جواب قرآن کریم نے اس انداز میں بیان فرمایا کہ اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ بیع یعنی خرید و فروخت کو اللہ پاک نے حلال قرار دیا ہے، اور اس پر جو آنے والا منافع ہے اس کو اللہ پاک نے حلال قرار دیا ہے، اور سود کے ذریعے سے جو لیا جانے والا منافع ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ اہم مسئلہ جو سمجھنے کا ہے وہ یہ کہ جو قسطوں کے اوپر جو لین دین ہوتا ہے اس پر جو اضافی رقم وصول کی جاتی ہے، یہ کیوں حلال ہے؟ یہ سود کے زمرے میں نہیں آتا، یہ اس لیے حلال ہے۔ سود کے زمرے میں کیوں نہیں آتا؟ اس لیے کہ سود کی تعریف اس کے اوپر صادق نہیں آتی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ شریعت کے اندر الفاظ کے بدل جانے سے احکام بدل جایا کرتے ہیں۔ اب یہاں پر معاملہ بیع کا ہے، خرید و فروخت کا ہے، سود کا نہیں ہے۔ خرید و فروخت میں اب یہ معاملہ اس طرح طے پایا جا رہا ہے کہ مثال کے طور پہ فرض کر لیجئے کوئی بھی ایک چیز لے لیجئے، ایک گھڑی لے لیجئے، فرض کریں کہ ایک گھڑی مارکیٹ میں جو ہے وہ فرض کر لیں کہ 100 روپے کی ہے۔ میرے پاس کوئی صاحب وہ خریدنے کے لیے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں، میں انہیں بتاتا ہوں کہ جی یہ گھڑی مارکیٹ میں 100 روپے کی ہے، اگر آپ نقد خریدنا چاہیں گے تو یہ 100 روپے کی ملے گی، اگر ادھار خریدنا چاہیں گے تو یہ 150 روپے کی ہوگی۔ اب یہاں پر جو معاملہ طے پایا جا رہا ہے وہ کوئی قرض کا نہیں پایا جا رہا، بلکہ خرید و فروخت میں ادھار کا معاملہ طے پایا جا رہا ہے۔ تو خرید و فروخت میں جو ادھار کا معاملہ ہے، جو بیع کی صورت میں ادھار ہے اور اس پر جو زائد نفع لیا جا رہا ہے، وہ بالکل جائز ہے۔ اس کی دلیلیں میں ابھی آپ کے سامنے نہیں بیان کر رہا، کیونکہ سود کا معاملہ اگر سمجھ میں آ جائے تو پھر سارے کے سارے یہ معاملات جو ہیں وہ واضح ہو جاتے ہیں۔ تو بس اتنا سمجھ لینا ضروری ہے کہ خرید و فروخت اور سود، اس کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خرید و فروخت کی صورت میں جو مال آ رہا ہے یا جو منافع آ رہا ہے وہ کسی چیز کے بدلے میں آ رہا ہے، کسی مال کے بدلے میں آ رہا ہے۔ جیسے میں نے ایک مثال دی ہے کہ گھڑی کے بدلے میں اس کی قیمت وصول کر رہا ہوں، جبکہ سود کے اندر جو منافع لایا جاتا ہے یا کھینچا جاتا ہے یا جو وصول کیا جاتا ہے وہ بغیر کسی عوض کے ہوتا ہے، کہ ایک آدمی کو 100 روپے دیے اور اس سے وصول 200 روپے کیے جا رہے ہیں، تو یہ بغیر کسی عوض کے ہے، اور اگر عوض بھی ہے تو وہ مال ہی ہے۔ تو مال کے بدلے میں جب مال آئے گا تو اس میں جو
ایک رتی برابر کا بھی جو منافع ہوگا وہ سود کے زمرے میں آئے گا۔ بہرحال اس مسئلے کی وضاحت سمجھنے کے لیے آپ علماء کرام سے، مفتیان اعظام سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ میں صرف مختصر اور اجمالی اور چند اصولی باتیں یہاں پر عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو پہلی بات جو عرض کی وہ یہ کہ قسطوں کے اوپر جو خرید و فروخت ہے اور لین دین کا جو سودا ہے یہ بالکل جائز ہے، اور اس پر جو اضافی منافع کمایا جاتا ہے وہ بھی چونکہ خرید و فروخت ہے اور بیع کی صورت ہے، اس لیے وہ اضافی منافع بھی جائز ہے۔ لیکن اس میں چند شرائط کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ ان شرائط کا اگر خیال رکھیں گے تو پھر یہ قسطوں کے اوپر جو اشیاء کی خرید و فروخت ہے یہ کاروبار بھی بالکل جائز ہوگا اور یہ لین دین بھی بالکل جائز ہوگا۔ اس میں سب سے پہلی شرط جو فقہا نے بیان فرمائی ہے وہ یہ بیان فرمائی ہے کہ سب سے پہلے تو اس بات کا تعین ہونا ضروری ہے کہ یہ جو لین دین کا معاملہ ہو رہا ہے، خرید و فروخت کا معاملہ ہو رہا ہے، یہ قسطوں پر ہو رہا ہے، ادھار پر ہو رہا ہے۔ تو پہلے اس چیز کا تعین ہونا ضروری ہے۔ نمبر 2 کہ جس چیز کی خرید یا فروخت کی جا رہی ہے اس کی قیمت کا متعین ہونا ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے میں نے ابھی ایک گھڑی کی مثال دی تھی کہ اس میں قیمت کا تعین ہونا ضروری ہے کہ جی یہ نقد 100 روپے کی ہے اور اگر آپ ادھار اس کو خریدنا چاہیں گے تو پھر یہ آپ کو 150 روپے کی ملے گی۔ اس کی قیمت کے اندر کوئی ابہام کسی قسم کا نہیں ہونا چاہیے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ جو ماہانہ قسط متعین کی جائے، ماہانہ قسط کی جو ادائیگی کرنی ہے اس کا بھی تعین ہونا ضروری ہے، اس کے اندر بھی کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے۔ مثلا کوئی یوں کہے کہ جی جب میرے پاس جتنے پیسے ہوں گے میں اتنے پیسے دے دوں گا، تو یہ سودا جائز نہیں ہے، بلکہ اس میں ماہانہ قسط کا تعین ہونا ضروری ہے کہ فرض کریں کہ جب سودا ہو رہا ہے تو اس میں قسط کا تعین ہو گیا، جی میں ماہانہ 10 روپے قسط ادا کروں گا، تو جب یہ چیز بھی متعین ہو جائے تو اب یہ صورت بھی جائز صورتوں میں شمار کی جائے گی۔ اس کے علاوہ جو شرط بیان کی گئی وہ بڑی اہم ہے کہ اگر خریدار کسی وجہ سے ایک مہینہ قسط نہیں دے پاتا تو اب جو بیچنے والا ہے وہ جرمانہ پیسوں کی صورت میں وصول نہیں کر سکتا۔ پیسوں کی صورت میں کوئی جرمانہ وصول نہیں کیا جائے گا۔ ہاں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اس آدمی سے وہ چیز واپس لے لیں، لیکن پیسوں کی صورت میں کوئی جرمانہ اس کے اوپر وصول نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ وہ چند شرائط ہیں کہ ان شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے اور ان شرائط کا تعین کرتے ہوئے جو قسطوں کے اوپر اشیاء کی جو خرید و فروخت ہے وہ کرنا بالکل جائز ہے، اور جو حضرات یہ کاروبار کر رہے ہیں اور اگر وہ اس طریقے پر کر رہے ہیں تو شرعاً ان کا وہ کاروبار بھی جائز ہوگا۔ اگر ان شرائط میں سے کوئی ایک شرط بھی نہیں پائی جاتی، قیمت کا تعین نہیں کیا جاتا یا ماہانہ قسط کا تعین نہیں کیا جاتا یا ماہانہ قسط کی عدم ادائیگی پر کوئی جرمانہ وصول کیا جاتا ہے، تو کوئی ایک شرط بھی نہ پائی جانے کی وجہ سے پھر یہ سارا کا سارا سودا جو ہے وہ ناجائز ہو جائے گا، پھر اس کے اندر جواز نہیں ہوگا۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ قسطوں کے اوپر اشیاء کی خرید و فروخت کرنا بالکل جائز ہے، اور اس کے اوپر جو منافع کمایا جاتا ہے اس منافع کو سود کا نام دینا درست نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر معاملہ بیع کا ہے، خرید و فروخت کا ہے، سود کا نہیں ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو فہم سلیم عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔